الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ 28 ہے، 28 جز۔ سب سے پہلے سورہ مجادلہ شروع ہو رہی ہے جو 58 نمبر سورہ آتی ہے۔ اس میں 3 رکوع ہیں اور 22 آیات آتے ہیں۔ المجادلہ کا مطلب ہوتا ہے جھگڑنے والی، بحث کرنے والی۔ اس صورت میں ایک صحابیہ خولہ بنت ثعلبہ کا مجادلہ اپنے شوہر کے ساتھ جو ہوا تھا اس کے بارے میں تذکرہ ہے، اور اس صورت میں بیوی کو ماں کہہ دینے کی سزا بتائی گئی ہے۔ پھر سرگوشی کے بارے میں احکام کچھ آئے ہیں اور کچھ مجلس کے آداب بھی بیان کیے گئے ہیں۔ ساتھ ساتھ کفار اور منافقین کو عذاب اور مومنوں کو دنیا اور آخرت میں کامیابی کا یقین دلایا گیا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ رکوع نمبر 1 ہے، آیات نمبر 1 سے لے کے 6 تک، جس میں زہار کے احکام آئے ہیں۔ زہار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی شوہر اپنے بیوی کو یہ کہتے ہیں کہ تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے۔ دور جاہلیت میں اس طرح سے کرتے تھے شوہر کہ اپنی بیوی کو اس طرح بول دیتے تھے اور اس کو لٹکا کے رکھتے تھے۔ نہ وہ طلاق ہوتی تھی اور نہ وہ نکاح میں ہوتی تھی۔ اس طرح بیویوں کو ستاتے تھے، اسے تکلیف دیتے تھے۔ تو یہاں پر وہی زہار کے احکام کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ فرمایا جب ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کر رہی تھی اور اللہ کے حضور اپنے شوہر، یہاں پر شوہر ان کے اوس بن صامت جو تھے خولہ بنت ثعلبہ کے شوہر، ان کے بارے میں شکایت کر رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ آپ دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ کیا بول رہی تھی وہ عورت؟ یعنی وہ صحابیہ جو بول رہی تھی وہ بھی اللہ سن رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے تھے وہ بھی اللہ 7ویں آسمان پر سن رہا تھا۔ اس کے بارے میں ایک حدیث بھی آتی ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں اس وقت اندر ہی بیٹھی ہوئی تھی لیکن میں نہیں سن پائی کہ کیا گفتگو ہو رہی ہے، اور اللہ نے 7ویں آسمان پر ان کی گفتگو سنی۔ پھر آگے فرمایا بیوی ماں کہنے سے ماں نہیں بن جاتی، مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے، جنہوں نے جنم دیا وہی ماں ہو سکتی ہے، بیوی ماں نہیں ہو سکتی۔ بیوی کو ماں کہہ دینا بڑی بیہودہ بات ہے۔ جو لوگ اپنی بیویوں کو ماں کہہ بیٹھے ہیں وہ بیوی کے قریب جانے سے پہلے ایک غلام آزاد کریں یا 2 ماہ کے روزے رکھیں، مسلسل روزے۔ لیکن اگر روزے رکھنے کی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، 60 مسکینوں کو۔ تو یہ ان کو سزا دی گئی ہے جو بھی اپنی بیوی کو ماں کہے گا۔ یاد رکھو جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی خلاف ورزی کریں گے وہ پہلی گمراہ قوموں کی طرح دنیا میں ذلیل اور رسوا ہوں گے، اور آخرت میں بھی اپنے اعمال کی سزا پائیں گے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی خلاف ورزی نہ کرو، ان کے حکموں کی پیروی کرو۔ پھر رکوع نمبر 2 ہے، آیات نمبر 7 سے لے کے 13 تک، جس میں سرگوشی کے بارے میں کچھ احکام آئے ہوئے ہیں اور ساتھ ساتھ مجلس کے آداب بتائے جا رہے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کی ہر شے سے باخبر ہے، خبر رکھتا ہے کہ کیا کہاں کچھ چل رہا ہے۔ 3 اشخاص باتیں کر رہے ہوں تو چوتھا اللہ ہوگا، 5 ہو تو چھٹا اللہ ہوگا، اس سے کم یا زیادہ تم جتنے بھی ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہوگا۔
اسی لیے ہمیشہ اللہ کا ڈر رکھیں، یہ نہیں سوچے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ ہمیشہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کا خوف ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ پھر آگے فرمایا ان منافقوں کی حالت قابل غور ہے کہ یہ گناہ، ظلم اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے لیے خفیہ مشورے کرتے ہیں۔ انہیں کیا لگتا ہے اللہ دیکھ نہیں رہا ہے ان کو؟ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ ایون قرآن میں بھی بتا دیا ان کی جو بھی خفیہ مشورے وغیرہ ہوتے رہتے ہیں۔ آپ کو ایسے الفاظ سے سلام کرتے ہیں جن الفاظ کے ساتھ آپ کو اللہ نے سلام نہیں فرمایا۔ ہمیں سلام کیسے کرنے کہا گیا ہے؟ السلام علیکم، یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب یہ لوگ سلام علیکم کرتے تھے، سلام علیکم یعنی موت ہو تجھ پر، اور اسی طرح کے کچھ الفاظ یوز کرتے تھے، اور یہ دل میں کہتے ہیں کہ ہمیں ہماری ان باتوں پر سزا کیوں نہیں ملتی، یعنی ہم جو گناہ کر رہے خفیہ طور پر تو اللہ کیوں نہیں پکڑتا، کیوں نہیں سزا دیتا؟ سو یاد رکھیے ان کو ضرور سزا ملے گی۔ سزا کا وقت مقرر ہے نا، وہ وقت مقرر جب آئے گا تو ضرور ان کو سزا ملنے والی ہے۔ ان کے لیے جہنم کافی سزا ہے۔ ایمان والو، تم کبھی بھی گناہ، ظلم اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی سرگوشیاں نہ کرنا۔ اب ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے کہ جیسے منافق کرتے ہیں ویسے تم نہ کرو، ہمیشہ نیکی اور پرہیزگاری کے مشورے کرنا۔ سرگوشی شیطان کا عمل ہے، جو کانافوسی کی جاتی ہیں وہ شیطان کا عمل ہے اور اہل ایمان کو غمزدہ کرنے کے لیے ہیں۔ یہ لوگ ایمان والوں کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، کتنی بھی سرگوشیاں کر لے، لیکن کچھ نہیں کر سکتے یہ۔ پھر آگے مجلس کے آداب بتائے جا رہے ہیں کہ تم سے جب مجلس میں کشادگی کرنے کے لیے کہا جائے تو مجلس کشادہ کر دینی چاہیے۔ کچھ لوگوں کو عادت رہتی ہے کہ پیر پسار کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے ہمیں ذرا جگہ دیجیے تو کہتے ہیں ہاں یہاں پر کوئی جگہ نہیں۔ ایون حرم میں بھی اس طرح سے دیکھا گیا ہے کہ اپنے سارے سامان بازو میں لا کے رکھ دیتے ہیں اور بازو والوں کو جگہ تک نہیں دیتے۔ تو یہ آداب کے خلاف ہے۔ مجلس کے آداب میں سے کیا ہے کہ آنے والوں کو بھی جگہ دی جائے، وہ مسجد ہو یا کوئی اور محفل ہو، اور جب اٹھنے کو کہا جائے تو اٹھ جانا چاہیے، اس کو آڑ نہیں سمجھنا چاہیے۔ اگر کوئی کہہ رہا ہے تم یہاں سے اٹھ جاؤ، جیسے بوڑھے وغیرہ ہوتے ہیں کہتے ہیں یہاں سے اٹھ جاؤ، تو ان کو جگہ دیجیے اور وہاں سے اٹھ جائیے، یہ بھی آپ کے لیے اجر لکھا جائے گا۔ پھر آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سرگوشی کرنے سے پہلے صدقہ پیش کیا کرو، یعنی اگر تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اکیلے بات کرنا چاہتے ہو تو صدقہ پیش کیا کرو، اگر اس کی گنجائش نہ ہو تو معافی ہے۔ سوچے کہ اگر کوئی بڑے مرتبے والا انسان جو ہے وہ ہر ایک کے ساتھ اکیلے سرگوشی کرنے لگے تو پھر اس کا کتنا وقت ضائع ہوگا، تو وہ بھی ایک حکمت نظر آتی یہاں پر۔ لیکن یہ جو حکم ہے وہ پھر منسوخ ہو گیا، اور اللہ اور رسول کا حکم مانتے رہو۔ پھر رکو نمبر 3 ہے، آیات نمبر 14 سے لے کے 22 تک، اور یہ لاسٹ رکو آتا ہے سورہ مجادلہ کا، جس میں کفار اور منافقین کا انجام بتایا گیا ہے۔ منافقوں کا حال عجیب ہے، ان کی دوستی یہودیوں کے ساتھ ہے، مسلمانوں کے ساتھ نہیں۔ وہ دلی دوستی یہودیوں کے ساتھ رکھتے ہیں کیونکہ مسلمانوں کو وہ اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ ظاہر میں تمہارے ہیں اور اندر سے ان کے ساتھ ہے، دل ان کے یہودیوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، لیکن ظاہری طور پر آپ کے ساتھ ہے۔ وہ قسموں کو اپنے ڈھال بناتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، ان کو ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکے گی۔
ان کو اپنے مال اور اولاد پر کتنا تکبر ہے کہ یہ بچا لیں گے، وہ نہیں بچا سکتے، کہ اللہ کی یاد کو بھلا کر شیطان کی پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں، اللہ کو نہیں یاد کرتے۔ شیطان کی پارٹی یقیناً گھاٹا پانے والی ہے۔ پھر آگے فرمایا یہ بات طے ہو چکی ہے کہ اللہ اور رسول کی مخالفت کرنے والے ضرور ذلیل ہونے والے ہیں، اور اللہ اور اس کے پیغمبر ضرور غالب آئیں گے۔ مومن اللہ کے دشمنوں سے دوستی نہیں رکھ سکتے، خواہ وہ ان کے باپ ہی کیوں نہ ہو، ان کے بھائی ہی کیوں نہ ہو، یا قریبی عزیز کیوں نہ ہو۔ ان کی دوستیاں اللہ کے دشمنوں سے نہیں ہو سکتی، بلکہ مومنوں سے ہی ہو سکتی ہیں۔ اللہ نے ایمان والوں کے دلوں میں ایمان کو جما دیا ہے، ان کو جنت میں داخل کرے گا، وہ اس سے راضی ہوں گے۔ تمام مومن اس سے راضی ہوں گے، کس سے؟ اللہ سے راضی ہوں گے، اور وہ ان تمام مومن سے اللہ بھی راضی ہو جائے گا۔ یہی لوگ حزب اللہ ہے، اللہ کی جماعت ہے۔ خوب یاد رکھو، اللہ کی جماعت ہی غالب آنے والی ہے۔ الحمدللہ، یہاں پر ہماری سورہ المجادلہ کمپلیٹ ہو گئی۔ اب سورہ الحشر، یہ 59 نمبر سورہ آتی ہیں، اس میں 3 رکوع ہیں اور 24 آیات آتے ہیں۔ الحشر کا مطلب ہوتا ہے جمع کرنا یا جمع ہونا۔ پہلے ہی رکوع کی دوسری آیت میں الحشر کا لفظ آیا ہوا ہے، اسی لیے اس سورت کا نام سورہ الحشر ہے۔ اس سورت میں اسلام کے غلبے کی خوشخبری دی ہوئی ہے، اور بنو نذیر ایک یہودی قبیلے کا نام ہے، ان کی جلا وطنی، ان کو ایگزائل کیا گیا تھا، وہاں سے کنٹری سے نکال دیا گیا تھا، اس کے بارے میں بھی ہے۔ اور ساتھ ساتھ مسلمانوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ اگر وہ اللہ کے قانون کے پابند رہے تو ان کو بلندی حاصل ہوگی، پھر اس سے منہ موڑیں گے کوئی بھی تو وہ ذلت اور تباہی سے دوچار ہوں گے۔ یعنی اللہ کے قانون سے منہ موڑنے والوں کو ذلت ملے گی، تباہی ملے گی، اس کے بارے میں ہے۔ چلے شروع کرتے، رکوع نمبر 1 ہے، آیات نمبر 1 سے لے کے 10 تک، جس میں یہودی قبیلہ بنو نذیر کی جلا وطنی کے بارے میں ہے، ان کو کنٹری سے باہر نکال دیا گیا تھا، اور اسلام کے غلبے کی شروعات اس کے بارے میں بھی آتا ہے، اور ساتھ ساتھ مسلمانوں کے فرائض کے بارے میں آتا ہے۔ ان آیاتوں کا خلاصہ کرنے سے پہلے اس کا جو شان نزول ہے، بیک گراؤنڈ ہے، وہ اگر ہم جان لیں تو پھر ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی سمجھنے کے لیے۔ یہ جو آیتیں ہیں وہ یہود کے ایک قبیلے بنو نذیر کے بارے میں ہیں۔ بنو نذیر جو تھی وہ دوسرے یہود قبائل کی طرح ہی غدار تھی، لیکن انہوں نے ایک بڑی غداری یہ کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا پلان کیا تھا۔ اب وحی کے ذریعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ یہ مجھے قتل کرنے کی پلان کر رہے ہیں، تو فوراً پھر ان کو جلا وطنی کا حکم دیا کہ تم سبھی کو 10 دن کے اندر اس کنٹری سے نکلنا ہوگا، ورنہ تم قتل کر دیے جاؤ گے۔ آج بھی دیکھیں، اگر لیڈر کے خلاف اگر یہ سازش کی جائے، حکمران ہو، لیڈر ہو، تو آج کیا کرتے ہیں؟ اتنی مہلت بھی نہیں دیتے، وہیں کے وہیں قتل کر دیتے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نہایت ہی رحم دل تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ تم 10 دن کے بعد یہاں سے نکل جاؤ، اس کنٹری میں اب تم نہیں رہ سکتے ہمارے ساتھ، اور جو بھی تم سامان اپنا ساتھ لے جا سکتے ہو سب لے کے جاؤ۔ اب یہ جو یہود تھے وہ بہت زیادہ ڈر گئے، اور پھر اپنے سارے سامان نکالنے لگے۔ اتنے کنجوس تھے کہ اپنے دروازے وغیرہ کی جو چیزیں تھیں لگی بھی، وہ تک نکال رہے تھے، اپنے ہی ہاتھوں سے وہ گھر کو برباد کر رہے تھے۔ پھر اتنے میں یہ ہوا کہ عبداللہ بن ابی جو منافق تھا، رئیس المنافق، وہ ان کے پاس پہنچا
اور کہنے لگا کہ تم گھبراؤ نہیں، ہم تمہاری مدد کریں گے، تم اپنی جگہ پہ برقرار رہو اور ڈٹ جاؤ، ہم ہی نہیں بلکہ بنو قریظہ اور بنو غطفان بھی تمہارے حلیف جو ہیں وہ بھی تمہاری مدد کریں گے۔ تو اب یہ ہوا کہ ان کے جان میں جان آ گئی۔ تو ان کا جو سردار تھا بنو نذیر کا، ہویئی بن اخطب جو تھا، اس نے پیغام بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم یہاں سے بالکل نہیں نکلیں گے، جو کر سکتے ہو کر لو۔ اور یہ جو قبیلہ تھا بنو نذیر کا، وہ قلعوں میں جا کے بند ہو گیا کہ یہ قلعے ہمیں بچائیں گے، مضبوط قلعے تھے ان کے۔ اور پھر مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کیا، ان کو گھیر لیا۔ تو اس وقت نہ وہ رئیس المنافق جو عبداللہ بن ابی وہ ان کے مدد کے لیے پہنچا، اور نہ ہی دوسرے جو قبیلے بنو قریظہ اور بنو غطفان جو ان کے حلیف تھے وہ تک ان کے مدد کے لیے نہیں پہنچے۔ تو اب ان کے حوصلے جو ہے وہ پست ہو گئے، اب کچھ سہارا بھی نہیں تھا ان کے لیے۔ اور جب مسلمانوں نے گھیر لیا تھا تو درخت بیچ میں آ رہے تھے، رکاوٹ بن رہے تھے محاصرے کے وقت، تو مسلمانوں نے پھر وہ درختوں کو بھی کاٹا، کھجور کے درخت تھے وہاں پر، اور جہاں پر بہت زیادہ گھنے باغات تھے کھجوروں کے وہاں پر آگ لگا دی۔ حالانکہ دین میں یہ الاؤ نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی کہ ایون تم جنگ کے لیے نکلو تو درختوں وغیرہ کو کاٹنا نہیں ہے، انہوں نے منع کیا تھا۔ اب یہ جو یہود تھے وہ شور مچانے لگے، دیکھو مسلمان درختوں کو کاٹ رہے اور زمین میں فساد کر رہے ہیں، اور دوسروں کو کہتے ہیں کہ اس طرح نہیں کرو، اور خود یہ کرتے پھر رہے ہیں۔ تو پھر اللہ کی طرف سے آیاتیں آئی کہ یہ جو درخت کا کاٹنا وغیرہ ہے اور کچھ کو رکھنا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوا، یہ انہوں نے اپنے آپ سے ڈیسیجن نہیں لیا ہوا تھا، بلکہ اللہ کی طرف سے وحی آئی اور اس لیے انہوں نے یہ سب کاٹا تھا۔ بہرحال یہ جو جلاوطنی تھی وہ پہلی بار ان کی تھی، بنو نذیر کی۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کے ٹائم جب وہ خلیفہ بنے تب سیکنڈ جلاوطنی تھی ان کی، تب ان کو وہاں سے بھی نکال دیا گیا۔ اب یہ پہلی جلاوطنی کے بعد ان کو کہیں اور جگہ دی گئی، لیکن اس کے بعد ان کو وہاں سے بھی یعنی خیبر سے بھی نکال دیا گیا۔ بہرحال چونکہ ہم خلاصہ قرآن میں بہت زیادہ ڈیٹیل نہیں کر سکتے، جو بھی ڈیٹیل ہے انشاءاللہ ہم مفہوم قرآن میں اس کی دیکھیں گے، تو جتنا سمجھ میں آئے سمجھ لینا، پھر انشاءاللہ جب اللہ نے چاہا اور زندگی باقی رہی تو پھر ہم وہاں پر ایکسپلین کر دیں گے انشاءاللہ۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ رکوع نمبر 1 ہے آیات نمبر 1 سے لے کے 10 تک، جس میں یہودی قبیلہ بنو نذیر کی جلاوطنی یعنی بینشمنٹ ایگزائل کے بارے میں ہے، اور اسلام کے غلبے کی شروعات اور ساتھ ساتھ مسلمانوں کے فرائض بھی بتائے گئے ہیں۔ فرمایا ساری کائنات اس عزیز و حکیم رب کی تسبیح کر رہی ہے جس نے پہلے ہی حملے میں اہل کتاب یعنی بنو نذیر کو ان کے گھروں سے نکال باہر کیا۔ یہ اللہ کی وجہ سے ہی ہوا تھا نا، اللہ نے مدد کی اس لیے یہ کام کر سکے۔ ان کا خیال تھا کہ ان کے قلعے ان کو عذاب الہی سے بچا لیں گے۔ جو قلعوں میں بند تھے وہ اپنے قلعوں پہ بھروسہ کر رہے تھے، مگر ان کے قیاس غلط نکلے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں مسلمانوں کا ایسا رعب ڈال دیا کہ اپنے گھروں کو اپنے ہی ہاتھوں سے برباد کرنے لگے، اپنے گھر کے دروازے کھڑکیاں ساری چیزیں اکھاڑ کے خود ہی برباد کر رہے تھے، اور مومنوں کے ہاتھوں برباد کرانے لگے۔ اگر جلا وطنی ان کے مقدر نہ ہوتی، ان کو کنٹری سے باہر نہیں نکالنا مقدر ہوتا، تو ان کو دنیا میں سخت سزا ملتی، اور آخرت میں ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔ یہ سب اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کا نتیجہ ہے۔ جو بھی اللہ اور رسول کی مخالفت کرے گا اس کو دنیا میں بھی دیکھنا پڑے گا، ایسی سزائیں ملتی ہے ایسے لوگوں کو۔ ایمان والوں نے درخت وغیرہ کاٹنے کی تمام کارروائی اللہ کے حکم سے کی، خود ہو کر نہیں کی تھی، اپنی مرضی سے نہیں کی تھی، تاکہ کافر ذلیل ہو۔
یہ مال جو اللہ نے اپنے رسول کو جنگ کے بغیر دلایا، یعنی فائے کا مال، وہ مال جو بغیر جنگ کے ملے اس کو کہتے ہیں فائے کا مال۔ تو یہ فائے کا مال ملا تھا نا ان کو، جب جلاوطنی کی گئی تو انہیں مسلمانوں کو فائے کا مال ملا تھا۔ وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ دولت صرف مالداروں کے درمیان ہی گردش کرتی رہے۔ پھر آگے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو عطا کرے لے لو، اور جس سے منع فرمائے رک جاؤ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے نہیں کہتے کہ اس سے رکو اور یہ کام کرو، وہ وحی کے ذریعے بتاتے تھے۔ پھر فرمایا اس مال میں فقیر مہاجرین کا بھی حق ہے، کیونکہ جو صحابہ ہجرت کر کے آئے تھے وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آئے تھے، کچھ نہیں رہا ان کے پاس، تو ان کے لیے بھی ہے۔ جو رضائے الہی کے لیے اپنے مال اور گھروں سے نکالے گئے، اور انصار مدینہ کا بھی حق ہے اس میں، جو مدینہ کے رہنے والے ہیں جنہوں نے مدد کی مسلمانوں کی۔ نیز ان لوگوں کا بھی حق ہے جو ان پہلے مسلمانوں کے بعد ایمان لائے، یعنی بعد میں جو مسلمان ہوئے ان کا بھی اس میں حق ہے۔ اور پہلوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہتے ہیں یہ لوگ۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اے ہمارے رب، ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جنہوں نے ایمان لانے میں ہم سے پہل کی، یعنی ہمیں بھی بخش دے، اور ہم سے پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ ہمارے بھائی جو ہے، سارے بھائی ہیں نا مسلمان، تو ان کو بھی تو بخش دے، اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے کوئی کینہ نہ بنا۔ اے ہمارے رب، یقیناً تو بڑا شفقت کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پھر رکو نمبر 2 ہے آیات نمبر 11 سے لے کے 17 تک، جس میں منافقوں کے حالات کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ بنو نذیر یہودیوں کے خلاف مسلمانوں کی کارروائی کے موقع پر منافق ان سے کہنے لگے، تم کوئی فکر نہ کرو، ہم ہر طرح سے تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ جو رئیس المنافق تھا عبداللہ بن ابی، وہ آ کے کہنے لگا تم ڈٹے رہو، فکر نہیں کرو، ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ اگر تمہیں نکالا بھی گیا تو ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے، ہم بھی نکلیں گے، ہم کہاں رہنے والے یہاں پر اگر تمہیں کسی نے نکالا تو۔ اگر تم سے لڑائی ہوئی تو ہم تمہاری ہر طرح سے مدد کریں گے۔ ایسا دلاسا دینے لگے لوگ، منافق لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تسلی دی کہ یہ لوگ اللہ کی نسبت تم سے زیادہ ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے، لوگوں سے بہت ڈرتے، یہ لوگ ڈرپوک لوگ ہیں۔ یہ لڑائی میں یہودیوں کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، ایسے منافق ہے یہ منافقین اور یہودی مل کر بھی تم سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ایک یاد رکھے، جو منافق ہوتا ہے نا کسی کا بھی نہیں ہوتا، اپنے والدین کا بھی نہیں ہوتا، وہ صرف مفاد پرست ہوتا ہے، صرف اپنے فائدے کا سوچتا ہے۔ ہاں، قلعوں میں بند رہ کر یا دیواروں کے پیچھے سے کوئی شرارت کر لے تو دوسری بات ہے، یہ کر سکتے، پیچھے تمہارے کچھ بھی کریں گے، لیکن تمہارے سامنے آنے کی ان کی ہمت نہیں ہے۔ منافقین تو شیطان کی طرح ہے جو پہلے انسان کو کفر کرنے کہتا ہے۔ شیطان بھی کیا کہتا ہے؟ کفر کر لو، اور جب کوئی کفر اختیار کر لے تو کہتا ہے کہ میں تو تم سے بیزار ہوں، یہی قیامت کے دن کہنے والا ہے نا، مجھے تو رب العالمین سے ڈر لگتا ہے۔ ویسے بھی ایک جنگ میں اسی طرح ہوا تھا نا، اور قیامت کے دن بھی یہی کہے گا وہ۔ پھر رکو نمبر 3 ہے آیات نمبر 18 سے لے کے 24 تک، اور یہ سورہ الحشر کا لاسٹ رکو ہے۔ اس میں حاملین قرآن کا مقام بتایا گیا ہے۔ ایمان والوں کو حکم دیا گیا کہ اللہ سے ڈرو، اور ہر شخص غور کرے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے۔
ہم دنیا کے کل کی بہت فکر کرتے ہیں، آخرت کے کل کی فکر ہمیں کتنی ہوتی ہے؟ بہت کم، کبھی تو کچھ بھی نہیں ہم تیاری کرتے ہیں۔ تو کل کی فکر کریں، آخرت کی فکر کریں، سوچے کہ کتنی تیاری کر چکے ہیں ہم، اور ان ظالموں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کے حکم کو بھلایا، پھر اللہ نے ان کا حقیقی نفع ان کو بھلوا دیا کہ وہ اپنے لیے کوئی نیکی بھی کر لیں، وہ بھی بھول گئے کہ ہمیں نیکی بھی کرنی ہے۔ جنتی اور دوزخی اللہ کے نظر میں ایک جیسے نہیں ہیں، دونوں ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر آگے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربوها للناس لعلهم يتفكرون۔ بہت اسٹرانگ آیت ہے۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے اور پھٹا جا رہا ہے۔ اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ غور و فکر کریں۔ تم قرآن کو لائٹلی لیتے ہو، یہ کوئی نارمل بک سمجھتے ہو؟ جب چاہے پڑھتے ہو، جب چاہے چھوڑ دیتے ہو قرآن کو، اور اپنے مفاد کے لیے ہی قرآن پڑھتے ہو، یہی ویلیو دے رہے ہو قرآن کو۔ اس کا مقام یہ ہے کہ اگر یہ پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ پہاڑ اللہ کے خوف سے دب جاتا، پھٹ جاتا۔ غور کرو، غور کرنے کہا گیا ہے یہاں پر، جہاں بھی قرآن میں غور کرنے کہا جاتا ہے وہاں غور کرو۔ پھر آگے فرمایا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کھلے اور چھپے کا جاننے والا، رحمان اور رحیم ہے، بادشاہ، سلامتی والا، امن دینے والا، نگران اور غالب، زبردست، بڑائی والا، پیدا کرنے والا، ایجاد کرنے والا، صورتیں بنانے والا، اچھے ناموں والا، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی تعریف میں مصروف ہے۔ تم تعریف نہیں کرتے، تسبیح نہیں کرتے تو کیا ہوا؟ پوری کائنات ایون ذرہ ذرہ اس کی تعریف کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ یہاں پر ہماری سورہ الحشر کمپلیٹ ہو گئی۔ اب سورت ممتحنہ، یہ 60 نمبر سورہ آتی ہیں، اس میں 2 رکوع ہیں اور 13 آیات آتے ہیں۔ ممتحنہ کا مطلب ہوتا ہے جانچ کرنے والی، یا جس عورت کی جانچ کرنی ہے اس کو کہتے ہیں۔ جب بھی تے مربوطہ آتی نا، تا مربوطہ، اس کا مطلب ہوتا ہے فیمیل کے لیے، مؤنث کے لیے۔ رکوع نمبر 2 میں نو مسلم یعنی نیو مسلم عورتوں کے امتحان لینے سے متعلق کچھ ہدایت دی گئی ہیں، اسی وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ الممتحنہ ہے۔ حالانکہ ممتحنہ کا ورڈ اس سورہ میں نہیں آیا ہوا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ جانچ کرنے والی، یا جس عورت کی جانچ کرنی ہے۔ اس صورت میں ایمان والوں کو سمجھایا گیا ہے کہ اللہ کے دشمنوں سے دوستی نہ کرو۔ تو شروع کرتے ہیں۔ رکوع نمبر 1 ہے، آیات نمبر 1 سے لے کے 6 تک، جس میں کفار سے دوستی نہ کرنے کے بارے میں ہے اور ابراہیم علیہ السلام کے اسوے کے بارے میں ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم ان آیات کو پڑھیں، اس کا شان نزول یعنی بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں۔ اس سورت کے شروعات کے حصے کے نزول کا سبب حاطب بن ابو بلتہ رضی اللہ عنہ ہے، ان کا قصہ ہے۔ وہ مہاجرین میں سے تھے، صحابہ تھے یہ، اور مکہ میں ان کی اولاد اور ان کا مال تھا۔ جب اہل مکہ کے عہد توڑنے کی وجہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کرنے کا ارادہ کیا، یعنی فتح مکہ کے پہلے کی بات ہے کہ اس وقت انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم مکہ کو فتح کریں گے، کیونکہ اہل مکہ نے جو شرائط تھے، جو عہد کیے تھے، وہ توڑ دیے تھے، اور یہ بہت بڑا جرم تھا
اور آج بھی دیکھیں کوئی کنٹری کا عہد توڑتا ہے، کسی کنٹری کے ساتھ کوئی معاہدہ ہوتا ہے تو کتنا بڑا جرم سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ بہت بڑا جرم تھا کہ مکہ کے لوگوں نے، اہل مکہ نے وہ عہد توڑ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کہا کہ ہم جنگ کی تیاری کرتے ہیں، تو جنگ کا حکم دیا گیا۔ اب حاطب رضی اللہ عنہ جو تھے، ان کے بچے یعنی جو فیملی وغیرہ تھی اور مال وغیرہ تھا وہ مکہ میں تھا، تو حاطب رضی اللہ عنہ نے اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے مکہ والوں کو اس جنگ کے بارے میں اطلاع دینے کے لیے ایک خط بھیجا، جو ایک عورت کے ہاتھوں بھیجا تھا کہ وہ اہل مکہ کو یہ دے دیں۔ خط اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ جنگ کرنے والے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دے دی۔ وہ عورت وہاں پر پہنچنے سے پہلے ہی خبر مل گئی، تو اس عورت کا پھر پیچھا کیا گیا اور اس سے وہ خط لے لیا گیا، یعنی مکہ پہنچنے سے پہلے وہ خط حاصل کیا گیا۔ اب اس بیک گراؤنڈ کو یاد رکھیں۔ فرمایا اے ایمان والو، اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، کیونکہ یہ اللہ کے جو دشمن پکے دشمن ہوتے ہیں، صاف صاف کہتے ہیں اور ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اللہ کے خلاف، قرآن کے خلاف، تو ایسے لوگوں سے دوستی کرنا منع ہے۔ فرمایا انہوں نے تمہیں صرف اس وجہ سے مکہ سے نکالا تھا کہ تم اپنے رب پر ایمان رکھتے تھے، تم مسلمان ہو گئے اس لیے تم کو اپنے ملک سے نکال دیا۔ کوئی شخص کافروں سے خفیہ دوستی رکھ کر اپنے رب سے نہیں چھپ سکتا۔ یہ اشارہ ہے وہی حاطب بن ابو بلتہ کی طرف کہ انہوں نے جو میسج بھیجے تھے وہ اللہ نے اپنے وحی کے ذریعے بتا دیا۔ تو خفیہ دوستی رکھ کر اپنے رب سے وہ نہیں چھپ سکتا۔ اگر تم ان کے قابو میں آ جاؤ تو وہ تمہیں ہاتھوں اور زبانوں سے تکلیف دیں گے۔ یہ تمہیں ہی بچانے کے لیے اللہ تدبیر بتا رہا ہے، اور تم ہو کہ ان کی مدد کر رہے ہو۔ وہ تو تمہیں فزیکلی اور مینٹلی بھی ٹارچر کریں گے۔ ان کی اصل خواہش یہ ہے کہ تم کافر بن جاؤ۔ اب دیکھیں کچھ غیر مسلم ہوتے جو کسی میں نہیں ہوتے، ان کے بارے میں نہیں ہے یہ، یا ایسے لوگوں کے بارے میں ہے جو کٹھر لوگ ہوتے ہیں، ہٹ دھرم لوگ ہوتے ہیں، ان کے بارے میں، اور وہ سامنے آ کر بولتے ہیں، اسلام کے خلاف بات کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں ہیں گے۔ یاد رکھو تمہاری رشتہ داریاں اور تمہاری اولادیں قیامت کو تمہارے کام نہ آئے گی۔ تم رشتہ داریوں کی وجہ سے یہ کام کر رہے ہو، اولادوں کی وجہ سے، قیامت کے دن یہ کوئی کام نہیں آنے والی۔ پھر آگے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور ان کے ساتھی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے کہ انہوں نے مشرکوں سے صاف کہہ دیا کہ جب تک تم اللہ واحد پر ایمان نہ لاؤ ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ہاں یہ بات مستثنیٰ ہے، ایکسیپشن ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے یہ ضرور کہا کہ میں تمہارے لیے اپنے رب سے بخشش کی دعا مانگوں گا، تو یہ ایک غلطی تھی، یعنی یہ مستثنیٰ تھی۔ بعد میں پھر ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چلا کہ باپ دشمن ہے اللہ کا، تو پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ بھی کی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو کفار بھی مانتے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا؟ وہ صرف ایک واحد اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ پھر تم اگر ان کو مانتے ہو تو پھر تم ایک اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ اور تم مسلمانوں کو اس لیے تکلیف دے رہے ہو کہ وہ اللہ واحد کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، جن کو تم بھی مان رہے ہو اور مسلمان بھی مان رہے ہیں، لیکن سن کون رہا ہے، فالو کون کر رہا ہے؟ پھر رکو نمبر 2 ہے، اور یہ اس سورت کا لاسٹ رکو آتا ہے، آیات نمبر 7 سے لے کے 13 تک، جس میں کفار اور مہاجرین کے بارے میں احکام آئے ہوئے ہیں۔ جو کافر تم سے نہیں لڑے اور انہوں نے تمہیں گھروں سے نکلنے پر مجبور نہیں کیا، ان کے ساتھ حسن سلوک میں کوئی حرج نہیں،
یعنی ایسے کافر بھی ہیں، آج بھی ایسے کچھ کافر ہیں جو اپنی ہی دنیا میں مست ہیں، ان کو کسی سے سروکار ہی نہیں رہتا، تو ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، ان کے ساتھ اچھا رہا جائے۔ اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کی دوستی سے تمہیں نہیں روکتا، ایسے لوگوں سے دوستی تم کر سکتے ہو جنہوں نے تمہارے خلاف جنگ بھی نہیں کی ہو، تمہیں گھروں سے نہیں نکالا ہے، اور تمہارے دشمنوں کی تمہارے نکالنے میں مدد بھی نہیں کی۔ ایسے لوگوں سے دوستی کرنا منع نہیں ہے، لیکن کوئی اگر تمہارے خلاف جنگ کر رہا ہے، تم کو گھر سے نکال رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ تم اس کنٹری سے نکل جاؤ، کسی اور کنٹری میں پناہ لو، اور تمہارے دشمنوں کی مدد بھی کر رہا ہے تم کو نکالنے کے لیے، تو ایسے لوگوں سے دوستی منع ہے۔ اور یہ نارمل ٹیچنگز ہے، ہر دین والا یہی کہے گا اپنے دین میں، ہاں، تو یہ نارمل ٹیچنگز ہے، اس میں کیا برائی ہے؟ ایمان والو، جو مومن عورتیں ہجرت کر کے تمہارے پاس آئے، اب ہجرت کر کے عورتیں کچھ آ رہی تھی، مکہ سے مدینہ آ رہی تھی، انہیں واپس کافروں کے پاس ہرگز نہ بھیجو۔ جو ٹریٹی ہوئی تھی اس میں اسپیسیفک مینشن نہیں تھا کہ عورتوں کو واپس بھیجنا، تو پھر یہ آرڈر آیا کہ ان کو واپس نہ بھیجو، اور جو ان کے کافر شوہر تھے انہوں نے جو خرچ کیا تھا وہ انہیں دے دو۔ سبحان اللہ، یہ تعلیم ہے اسلام کی، اور اسلام کو ہی بدنام کر دیا لوگوں نے۔ اسلام کہہ رہا ہے کہ یہ عورتیں، ان پر کچھ نہ کچھ انہوں نے خرچ کیا تھا نا کافر شوہروں نے، ان کو وہ واپس کر دو جو خرچ کیا ہے، پھر ان کے مہر ادا کر کے ان سے نکاح کر لینے میں کوئی حرج نہیں۔ یہ جو کافر عورتیں آئی ہی اس لیے ہے کہ اسلام قبول کرے، تو پھر ان کو مہر دے کے ان سے شادی کرو، بغیر مہر کے نہیں۔ اگر کفار ایسی عورتوں کا مہر ان کے مسلمان شوہروں کو واپس نہ کریں، تو جو مہر کافروں کا مسلمانوں کے ذمہ ہے وہ ان مسلمان شوہروں کو دے دیا جائے، یعنی مال غنیمت سے دے دیا جائے، کیونکہ دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے۔ اور اگر کسی مسلمان کی بیوی کافرہ ہے تو وہ اس کو نہیں رکھ سکتا، اگر وہ مسلمان نہیں ہو رہی ہے تو اس کو نہیں رکھ سکتا۔ اب یہ عورت کسی سے جب شادی کرے گی تو وہ جو کافر شوہر ہے وہ مسلمان کو کچھ دے دے، کیونکہ اس مسلمان شوہر نے اس پہ خرچ کیا تھا۔ پھر آگے فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو ایمان والی عورتیں آپ کے پاس بیعت کرنے حاضر ہو تو آپ ان سے شرک، چوری، زنا، قتل اولاد اور بہتان نہ لگانے اور نیکی کے کاموں میں آپ کی نافرمانی نہ کرنے کا عہد لے لے، کیونکہ بیعت کے وقت پرومس کرنا پڑتا ہے کہ یہ چیز میں کروں گی، یہ چیز میں نہیں کروں گی۔ آخر میں ایک بار پھر ایمان والوں کو کافروں کے ساتھ دوستی قائم کرنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ جو عورتیں مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئی تھی تو ان کی جانچ پڑتال کرنے کہی گئی ہے۔ ان کے دلوں کا حال یا ان کی جو نیتیں ہیں وہ اللہ ہی خوب جانتا ہے، لیکن پھر بھی کہا گیا کہ ان کی جانچ پڑتال کرو کہ سچ میں وہ مسلمان ہوئی ہے، اسلام کے خاطر اس نے وطن چھوڑا ہے، یا کسی دنیائی فائدے کے لیے آئی ہوئی ہے، سیر تفریح کے لیے آئی ہوئی ہے، یا اپنے شوہر سے جھگڑ کے بیزار ہو کر آئی ہوئی ہے، کوئی اور ریزن ہے، تو اس کی جانچ پڑتال کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اسی لیے اس سورت کا نام جو الممتحنہ ہے وہ اسی وجہ سے ہے۔ بہرحال الحمدللہ یہاں پر ہماری سورہ الممتحنہ کمپلیٹ ہو گئی۔ پھر سورہ الصف، یہ 61 نمبر سورہ ہے، اس میں 2 رکوع ہیں اور 14 آیات آتے ہیں۔ الصف کا مطلب ہے صف، صف باندھتے ہیں نا نماز کے وقت، تو صف کو ہی کہتے ہیں، یا مورچہ بندی کو بھی کہتے ہیں۔ پہلی ہی آیت میں صفن کا لفظ آیا ہوا ہے، اسی لیے اس سورت کا نام الصف ہے۔ اس سورت میں بتایا گیا ہے کہ اسلام کا غلبہ یقینی ہے اور مسلمانوں کو جہاد کے لیے ہر دم تیار رہنا چاہیے۔ تو رکوع نمبر 1 ہے، آیات نمبر 1 سے لے کے 9 تک، جس میں اسلام کے غلبے کی بات کی گئی ہے۔
فرمایا گیا کہ کائنات کی ہر شے اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں مشغول ہے۔ دیکھیں کنٹینیو ہم جو سورہ پڑھ رہے ہیں اس میں اللہ کی تسبیح، اللہ کی تسبیح، اللہ کی تسبیح۔ تو اب ہم عادت بنا لیں اللہ کی تسبیح کرنے کے لیے۔ لاسٹ سورہز ہے یہ، اور لاسٹ میں بھی دیکھیں اللہ کی تسبیح کا ذکر ہے۔ تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہمیشہ ہم اللہ کی تسبیح میں مشغول رہیں۔ مومنوں، کوئی ایسی بات زبان سے نہ نکالو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے۔ صرف دوسروں کو بولو نہیں، بلکہ جو بول رہے اس پہ عمل بھی کرو۔ اللہ تعالیٰ اس بات سے بہت ناراض ہے کہ تم وہ بات کہو جو تم کرتے نہیں۔ پھر آگے فرمایا اللہ ان لوگوں کو دوست رکھتا ہے جو اس کی راہ میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر جہاد کرے۔ یاد رکھو، جن لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ایذا پہنچائی، تکلیف دی، اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے، پھر وہ کبھی ہدایت نہ پا سکے۔ پھر آگے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ میں تمہیں ایک ایسے رسول کی خوشخبری سنانے آیا ہوں جو میرے بعد آئے گا اور جس کا نام احمد ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عیسیٰ علیہ السلام نے بھی بتایا، تورات اور انجیل میں صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا ترجمہ ہی ملتا ہے۔ یہ ترجمہ ہے، احمد جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا ترجمہ ہے، ٹرانسلیشن ہے۔ ویسے بھی ایک بات یاد رکھے کہ جو اصل نسخہ ہے، اصل جو کاپی تھی تورات اور انجیل کی، وہ اب موجود نہیں ہے۔ احمد کا ایک تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے رب کی بہت زیادہ حمد بیان کرنے والا، اور دوسرا مطلب ہوتا ہے جس کی بندوں میں سب سے زیادہ تعریف کی گئی۔ یہ صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ بخاری میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ میرے کئی نام ہیں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں۔ اب دیکھیں میں احمد ہوں، باقاعدہ یہ بخاری کی حدیث میں آتا ہے جو موسٹ آتھینٹک بک ہے۔ اور کیا کہا، میں ماہی ہوں، اللہ میری وجہ سے کفر کو مٹائے گا۔ ماہی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مٹانے والا۔ میں حاشر ہوں، یعنی لوگ میری پیروی پر جمع کیے جائیں گے۔ اور میں عاقب ہوں، یعنی تمام پیغمبروں کے بعد آنے والا۔ تو یہ الگ الگ نام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا کہ میرے نام اور بھی ہیں۔ بہرحال مگر جب آپ تشریف لے آئے تو بنی اسرائیل نے آپ کو جادوگر کہنا شروع کر دیا، کیونکہ جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی نا، وہ ایسی بہکی باتیں کرتا ہے۔ اور قرآن چونکہ ان کے دل پر اثر کر رہی تھی تو ایک نیا انہوں نے ٹائٹل دے دیا، نعوذ باللہ۔ یہ لوگ اللہ کے نور یعنی قرآن کو یا اسلام کے حق ہونے کے دلائل کو، اس کے برہان کو اپنی پھونکوں سے بجھا دینا چاہتے ہیں، مگر اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے ہی رہے گا۔ اس نے اپنے نبی کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ یہ تمام دینوں پر، تمام ادیان پر غالب آئے، خواہ مشرک اسے پسند نہ کرے۔ پھر رکوع نمبر 2 ہے، آیات نمبر 10 سے لے کے 14 تک، اور یہ لاسٹ رکوع آتا ہے اس سورت کا، جس میں مجاہدوں پر اللہ کے انعامات کے بارے میں ہے۔ فرمایا، اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتلاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا دے؟ تم ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ اس کی بدولت تمہارے گناہ معاف ہوں گے اور ہمیشہ کی جنت میں داخلے کے مستحق تم بنو گے۔ تمہیں دنیا کی کامیابی، اللہ کی نصرت جلد ہی فتح کی صورت میں نصیب ہوگی۔ اے ایمان والو، اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، کون ہے جو دعوت حق میں میری مدد کرے؟ تو کچھ ایمان لے آئے اور باقی نے انکار کیا۔
جب عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو پکارا مدد کے لیے تو کچھ آئے اور کچھ نہیں آئے، کچھ نے انکار ہی کر دیا۔ اللہ نے دشمنوں کے خلاف اہل ایمان کی مدد کی اور وہ غالب آ گئے۔ یہ ہمیشہ ہوتے رہا ہے، ہر نبی کے ساتھ ہوا ہے کہ اللہ کی مدد ہمیشہ اہل ایمان، ایمان والوں کے ساتھ اللہ کی مدد رہی ہے اور وہی غالب آ گئے تھے۔ الحمدللہ، یہاں پر ہماری سورہ الصف کمپلیٹ ہو گئی۔ اب سورہ الجمعہ، یہ 62 نمبر سورہ آتی ہیں، اس میں 2 رکوع ہیں اور 11 آیات آتے ہیں، 11 آیات۔ الجمعہ کا مطلب ہے جمعہ کا دن، جو ہم جمعہ کہتے ہیں اردو میں، وہی جمعہ ہے یہ۔ رکوع نمبر 2 میں الجمعہ کا لفظ آیا ہوا ہے، اسی وجہ سے اس سورت کا نام الجمعہ ہے۔ اس سورت میں یہود کے رویوں کے بارے میں بتایا گیا ہے اور علماء کے جو فرائض ہیں وہ بھی بیان کیے گئے ہیں اور جمعہ کے احکام بھی آئے ہوئے ہیں۔ رکوع نمبر 1 ہے، آیات نمبر 1 سے لے کے 8 تک، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور یہود کی غلط فہمیاں اس کے بارے میں آتا ہے۔ اللہ پاک بزرگ و برتر کے لیے کائنات کی ہر شے تسبیح میں مصروف ہے۔ اگین تسبیح تسبیح تسبیح، ہم سب کو تسبیح کرنی چاہیے۔ دیکھیں کنٹینیو سورہ میں تسبیح تسبیح کا ورڈ آیا ہوا ہے۔ اب ہماری عادت بننی چاہیے تسبیح کرنے، ہے نا۔ بہرحال اس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک نبی مبعوث فرمایا، کیونکہ عربس کو امی کہتے تھے نا، کیونکہ یہ زیادہ پڑھے لکھے ہوئے نہیں ہوتے تھے، اس لیے ان کو امی کہا جاتا تھا۔ تو انہی میں سے نبی مبعوث کیا گیا جو اللہ کی آیات کی تلاوت فرماتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، لوگوں کی زندگیوں کو سنوارتے ہیں، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ بہت سارے علماء نے یہاں حکمت سے مراد حدیثیں لی ہیں۔ بہرحال آپ کی تشریف سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں مصروف تھے، انہیں کچھ پتہ ہی نہیں تھا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، گمراہ تھے یہ لوگ۔ آپ کی بعثت صرف اس زمانے کے لوگوں کے لیے نہیں ہے بلکہ قیامت تک کے لیے دنیا بھر کے قوموں اور نسلوں کے لیے ہوئی ہے۔ پہلے جو نبی تھے جیسے عیسیٰ علیہ السلام، ان کی قوم کے لیے آئے تھے، موسیٰ علیہ السلام انہی اسپیسیفک قوم کے لیے آئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا بھر کے قوموں کے لیے بھی، دنیا بھر کے نسلوں کے لیے بھی، قیامت تک جتنی نسلیں آئیں گی، جتنی قومیں آئیں گی، سب کے لیے آئے۔ پھر آگے فرمایا حاملین تورات کو اٹھانے والوں کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں لدی ہوں۔ اگر گدھے پہ آپ سائنس کی بھی بک رکھے اس کی پیٹھ پہ، یا میتھس کی رکھے، یا کوئی بھی انگلش کی رکھے، اردو کی رکھے، کوئی بھی رکھے، اس کے لیے وہ برابر ہے، اس سے کچھ فائدہ نہیں وہ حاصل کر سکتا۔ اسی طرح ان لوگوں کی مثال دی گئی ہے جو تورات کو لیے ہوئے ہیں لیکن کچھ عمل ہی نہیں ہے۔ آج ہے نا امت محمدیہ کا بھی یہ حال کہ قرآن ہے لیکن عمل نہیں ہے، اور عمل کرنا بھی نہیں چاہتے، معلوم کرنا بھی نہیں چاہتے کہ قرآن میں کیا ہے۔ بہرحال انہوں نے سب سے بڑھ کر اس کی مخالفت کی اور تورات کی تعلیم کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا۔ پیٹھ پیچھے پھینک دیا یعنی اس کو یا تو پڑھا نہیں، یا تو اس پہ عمل نہیں کیا، اس کو سمجھا نہیں، اور اس کے مطابق انہوں نے کوئی فیصلہ ہی نہیں کیا، خلاف ورزی کی۔ آج کتنے مسلمان ہیں جو قرآن اور حدیث کے مطابق فیصلے کرتے ہیں؟ یہ ان کی بات نہیں، آج امت مسلمہ بھی یہی کر رہی ہیں جو وہ لوگ کرتے تھے پہلے لوگ۔ حالانکہ یہودی اللہ کے محبوب اور چہیتے ہونے کے مدعی ہیں، اپنے آپ کو اللہ کے پیارے سمجھتے ہیں۔ ان سے کہہ دیں کہ اپنے دعوے میں اگر سچے ہو تو مرنے کی تمنا کرو، مگر یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔
کیونکہ ان کو اپنے کرتوتوں کا خوب علم ہے. اگر مریں گے تو حساب دینا ہے نا، تو کیسے موت کی تمنا کر سکتے ہیں؟ اور اللہ ان سے بخوبی واقف ہے. کچھ علماء نے یہاں پر ایک حکمت بیان کی ہے کہ اسی سورہ میں، سورہ جمعہ میں ہی یہ بات کیوں آئی ہے کہ ان کی مثال ایک گدھے جیسی ہے جس پہ کتابیں لدی ہوں. جمعہ کے دن خطبہ ہوتا ہے نا، اور لوگ بھی بہت سارے جمع ہوتے ہیں، ہاں، تو جو خطیب ہے اسے بھی وارننگ دی جا رہی ہے کہ کہیں تم بھی ایسے تو نہیں جیسے یہ یہود تھے کہ کتاب کا علم جاننے کے بعد بھی عمل نہیں، ایسے تو نہیں ہے. تو ان کے لیے بھی، خطیبوں کے لیے بھی ایک وارننگ ہے، اور ساتھ ساتھ سننے والوں کے لیے بھی کہ تم سن تو رہے ہو، عمل تو کر رہے ہو کیا نہیں، کیا ان کی طرح ہو گئے ہیں. تو کئی ایک حکمتیں بتائی ہیں، لیکن واللہ عالم. پھر رکوع نمبر 2 ہے، یہ سورہ جمعہ کا لاسٹ رکوع آتا ہے، آیات نمبر 9 سے لے کے 11 تک، جس میں جمعہ کے احکام کے بارے میں بتایا گیا ہے. ایمان والوں، جب جمعہ کی اذان ہو تو فوراً اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو. اس وقت بازار میں بھی ہے تو چھوڑو وہ سب، اور چلو نماز کے لیے، جمعہ کی نماز کے لیے چلو. بزنس نہیں کرنا ہے اس وقت. جب اذان سنو جمعہ کی تو فوراً اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، نماز کی طرف دوڑو. بزنس بعد میں کرو، نماز ہونے کے بعد. نماز جمعہ ادا کر چکو تو حلال روزی کی تلاش میں نکل جاؤ. دنیا کے فائدے حاصل کرنا منع نہیں ہے ہمارے دین میں، کیونکہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا سے دور رہو اور صرف دین میں ہی لگ جاؤ. یہ صحیح نہیں ہے. حدیث اور قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم اس دنیا میں ہیں تو دنیا کے فائدے تو حاصل کرنے ہیں نا، تو اس کی منائی نہیں کی گئی ہے، بلکہ کہا گیا ہے تمہاری نماز اب کمپلیٹ ہو گئی، اب تم حلال روزی کی تلاش میں نکل جاؤ، بزنس کرو، جو بھی کمانا ہے کماؤ، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو. کثرت سے یاد کرنا ہے اللہ کو، صرف نماز کے وقت ہی نہیں، ایسے بھی یاد کرنا ہے، ذکر اذکار کرنے ہیں. پھر فرمایا جو لوگ نماز جمعہ کے اوقات میں کاروبار یا کھیل کود میں مصروف ہو جاتے ہیں، انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ کھیل کود اور تجارت سے بہت بہتر ہے. سبحان اللہ. یہاں پر جو سیکوینس بھی دیکھے، ایک ایک ورڈ، ایک ایک سیکوینس قرآن کے چنے چنے ہیں. اب اس میں پہلے آتا ہے تجارتاً او لہو. پہلے تجارت کی بات کی گئی اور پھر کھیل کود کی بات کی گئی ہے پہلے شروعات میں، کیونکہ تجارت ایک بزنس چلے اس کا تو اتنا یہ نہیں ہوتا ہے، گناہ نہیں ہوتا ہے جتنا کہ کھیل کود کے لیے، جیسے مووی وغیرہ دیکھنے جانا، یہ کیا ہے، اسی میں آتا ہے، لہو میں آتا ہے. تو یہ تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے. تجارت تو اس وقت کرنا نماز کے ٹائم جمعہ کے، وہ تو ہے ہی گناہ، لیکن سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ جمعہ کی نماز ہو رہی ہے اور مووی تھیٹر وغیرہ میں جا کے دیکھ رہے ہیں، کھیل تماشے دیکھ رہے ہیں. یہ تو سب سے بڑا گناہ ہے. اسی لیے آگے کیا فرمایا، پہلے کھیل کود کے بارے میں پھر تجارت کے بارے میں. دیکھیں سیکوینس چینج ہو گئی یہاں پر. کیوں؟ کیونکہ یہ سب سے بڑا جو جرم ہے، گناہ ہے، وہ یہ ہے کہ نماز چھوڑ کے کوئی تھیٹر میں جا کے بیٹھے کھیل تماشے دیکھے. اس کو ایمفیسائز کرنے کے لیے پہلے کھیل تماشا کہا گیا، پھر تجارت کہا گیا. سبحان اللہ، کہ غور کرنے کی چیز ہے. لیکن ہم تو رینڈملی بولتے ہیں، ہے نا، کھیل تماشا اور تجارت، یا تجارت اور کھیل تماشا. لیکن قرآن کے ہر آیت پہ غور کرے جتنا وہ کم ہے. بہرحال، اور اللہ ہی سب سے بہتر روزی دینے والا ہے. اکثر لوگ جمعہ کی نماز میں کیوں نہیں آتے؟ جیسے کسی کی دکان ہے تو دکان کیوں نہیں بند کرتے؟ ان کو لگتا ہے کہ اگر ہم نماز کے لیے جائیں گے تو ہمارا کسٹمر ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا. اسی لیے کہا گیا کہ
تم فکر نہ کرو، سب سے بہتر رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، اس سے زیادہ برکتیں دے گا۔ جو کسٹمر آنے والا ہے نا وہ واپس آپ کے ہی پاس آئے گا، کہیں اور نہیں جائے گا، کیونکہ وہ قسمت میں لکھا ہوا رہتا ہے کہ کون آئے گا، کتنا ملے گا، سب قسمت میں لکھا ہوا ہے۔ الحمدللہ یہاں پر ہماری سورہ الجمعہ کمپلیٹ ہو گئی۔ اس کے بعد سورہ المنافقون، یہ 63 نمبر سورہ ہے۔ اس میں 2 رکوع ہیں اور 11 آیات آتے ہیں، 11 آیات۔ المنافقون کا مطلب ہے منافقین، ہپوکریٹس، قول اور فعل میں تضاد رکھنے والے، سامنے کچھ اور پیچھے کچھ۔ بہرحال پہلی ہی آیت میں المنافقون کا لفظ آیا ہوا ہے، اسی لیے اس سورت کا نام المنافقون ہے۔ اس سورت میں منافقوں کے رویے کے بارے میں بتایا گیا ہے اور مسلمانوں کے لیے کچھ احکام آئے ہوئے ہیں۔ رکو نمبر 1 ہے آیات نمبر 1 سے لے کے 8 تک، جس میں منافقوں کا رویہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں آتا ہے۔ منافق آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کی رسالت کی صداقت کی شہادت دیتے ہیں۔ کہ منافق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے اللہ کی قسم آپ ہی رسول ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، لیکن اللہ شہادت دیتا ہے کہ یہ بالکل جھوٹے ہیں، کیونکہ دل میں وہ بات نہیں ہوتی جو وہ زبان سے کہتے ہیں۔ انہوں نے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے قسموں کو ڈھال بنایا ہے۔ یہ بڑے خوبصورت جسموں والے ہیں، اپنی فیگر وغیرہ مینٹین بہت کرتے رہتے ہیں، اور ان کو صرف اپنی ظاہری خوبصورتی کی فکر ہوتی ہے، باطنی اندر سے خوبصورتی کی فکر نہیں ہوتی، صرف فزیکل خوبصورتی پر دھیان ہے، اسپریچول نہیں۔ اور بات کرے تو تم ان کی باتیں سنتے رہ جاؤ، ایسے کہ جیسے کوئی ان کی طرح ہے ہی نہیں، اتنا پیار محبت والا، اور ان کی باتیں لوگ سنتے رہ جائے، ایسی میٹھی میٹھی باتیں کریں گے آپ کے ساتھ، مگر حقیقت میں یہ لکڑیاں ہیں جو دیوار کو ٹیک لگائی ہوئی ہیں، جو فائدے کی نہیں ہوتی۔ لکڑیاں جو دیوار کو ٹیک لگائی ہوتی ہے وہ فائدے کی ہوتی ہے کیا؟ کھوکھلی ہوتی ہے وہ۔ اللہ ان کو ہلاک کرے جب انہیں آپ کی خدمت میں آنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بخشش کے لیے دعا کرے، تو یہ بڑے گھمنڈ کے ساتھ منہ موڑ لیتے ہیں، تکبر کرنے لگتے ہیں۔ آپ ان کے لیے بخشش مانگے یا نہ مانگے، ان کے لیے مغفرت کی دعا کتنی بھی کرے، اللہ تعالیٰ ان کو ہرگز نہ بخشے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں پر خرچ نہ کرو، خود تو خرچ نہیں کرتے، لیکن جو کر رہے ہیں ان کو بھی روکتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ان مسلمانوں پر خرچ نہ کرو یہاں تک کہ وہ خود ہی بھاگ جائے، تتر بتر ہو جائے۔ ان جاہلوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ رزق کے تمام تر خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ آگے فرمایا، یہ کہتے ہیں کہ مدینے واپس جا کر ہم سے عزت والا ذلیل کو نکال باہر کرے گا۔ کہ اپنے آپ کو عزت والے کہتے ہیں اور مسلمانوں کو ذلیل کہتے ہیں، گویا اپنے آپ کو عزت والا سمجھتے ہیں، حالانکہ عزت تو اللہ، اس کے رسول اور مومنوں کے لیے ہیں، ان کے لیے نہیں ہے۔ پھر رکو نمبر 2 ہے، اور یہ اس سورت کا لاسٹ رکو آتا ہے، آیات نمبر 9 سے لے کے 11 تک، جس میں مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی ہے، وارننگ دی ہوئی ہے۔ فرمایا، اے ایمان والو، کہیں تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ جیسے ان چیزوں کی وجہ سے لوگ حلال اور حرام میں تمیز ہی نہیں کرتے، کبھی کبھی فرائض، نماز جیسے فرائض کو بھی چھوڑ دیتے ہیں یا پیچھے کر دیتے ہیں، اور کئی چیزیں آ سکتی ہیں غفلت میں۔ ایسا کرنے والے سخت نقصان اٹھائیں گے۔ پھر آگے فرمایا، موت کے آنے سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تاکہ کل کو یہ نہ کہہ سکو کہ اگر ہم کو مہلت مل جاتی تو ہم ضرور خیرات کرتے۔
لیکن جب موت کا فرشتہ نظر آئے گا اور ہاتھ میں چیک بھی ہے، صرف سائن کرنے کی ضرورت ہے، تو بھی چانس نہیں دیا جائے گا، یاد رکھو۔ اور یاد رکھو موت کا وقت آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ جب بھی کسی کی موت لکھی ہوئی ہوتی ہے اسی وقت آتی ہے، نہ ایک سیکنڈ پہلے آ سکتی ہے اور نہ ہی ایک سیکنڈ بعد آ سکتی ہے، فکس لکھی ہوئی ہے، اسی وقت موت آئے گی۔ اور تمہارے کاموں سے پوری طرح واقف ہے اللہ۔ اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے کہ تم کیا کرتے ہو اور کیا کیے تھے اور فیوچر میں کیا کرنے والے ہو، سب اللہ کو پتہ ہے۔ الحمدللہ، یہاں پر ہماری سورہ المنافقون کمپلیٹ ہوئی۔ اب سورہ التغابن، یہ 64 نمبر سورہ آتی ہیں، اس میں 2 رکوع ہیں اور 18 آیات آتے ہیں۔ التغابن کا مطلب ہوتا ہے ہار جیت، کیونکہ قیامت کیا ہے؟ ہار جیت کا دن ہے نا، تو قیامت کا دوسرا نام التغابن بھی ہے۔ رکوع نمبر 1 میں قیامت کو یوم تغابن کہا گیا ہے، یعنی زندگی کی بازی کی ہار جیت کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا، تو اسی وجہ سے اس سورہ کا نام التغابن ہے۔ اور اس صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں ہے، پھر اسلام کے غلبے کی بشارت، خوشخبری دی ہوئی ہے، اور ساتھ ساتھ اہل اسلام کے فرائض بھی بتائے گئے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ رکوع نمبر 1 ہے، آیات نمبر 1 سے لے کے 10 تک، جس میں ایمان اور اطاعت کی دعوت دی گئی ہے۔ فرمایا کائنات کی ہر چیز، ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ چلے سبھی پڑھیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ حکومت اسی کی ہے اور تعریف بھی اسی کی، اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ اسی نے تمہیں پیدا کیا، پھر کوئی کافر ہے اور کوئی مومن، کیونکہ چوائس دی ہوئی ہے نا۔ اسی نے زمین اور آسمان بنائے، تمام صورتیں بنائیں، کتنی ہی اچھی صورتیں بنائیں، اور وہ ہر شے کا جاننے والا ہے۔ پھر آگے فرمایا، کیا تمہارے پاس ان کافروں کی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے اپنے اعمال بد کا مزہ چکھا تھا؟ یعنی پہلے نبیوں کو ان کی قوم نے جب جھٹلایا، نہیں مانا، تو ان پر کیا عذاب آیا، یہ تم سب کو پتہ ہے، ان کی قصے کہانی تمہیں پتہ ہے۔ ان کے پاس رسول آئے تو وہ کہنے لگے کہ کیا انسان ہماری رہنمائی کریں گے؟ انہوں نے ماننے سے انکار کیا تو اللہ بھی ان سے بے پرواہ ہو گیا۔ کافروں کا خیال ہے کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ ان سے کہہ دو کہ میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر تمہیں بتایا جائے گا کہ تم دنیا میں کیا کیا کرتے رہے ہو، سب ریکارڈڈ ہے۔ اس وقت کتاب کھولی جائے گی اور بتایا جائے گا۔ پھر آگے فرمایا، اللہ پر، اس کے رسول پر اور قرآن مجید پر ایمان لے آؤ۔ آج کے انکار کی سزا تمہیں کل قیامت کے دن بھگتنا ہوگی۔ جو اچھے کام کرے گا جنت میں جائے گا، اور کافروں کی سزا جہنم ہے۔ پھر اس کے بعد رکوع نمبر 2 ہے، اور یہ اس سورے کا لاسٹ رکوع آتا ہے۔ آیات نمبر 11 سے لے کے 18 تک، جس میں آزمائش کی گھڑیوں کے بارے میں بتایا گیا ہے، ٹیسٹ ہوتے ہیں نا، اس کے بارے میں۔ ہر آنے والی مصیبت اللہ کے حکم سے ہی آتی ہے۔ اللہ کا اگر حکم نہ ہو تو وہ مصیبت نہیں آئے گی۔ اسی لیے یہ کہنا بیکار ہے کہ ایسا میرے ساتھ کیوں ہوا، میرے ساتھ ہی مصیبت کیوں آئی۔ یاد رکھو، مصیبتوں میں جو چیز انسان کو سیدھے راستے پر قائم رکھتی ہے اور کسی بھی حالت میں اس کے قدم ڈگمگانے نہیں دیتی، وہ صرف ایمان باللہ ہے، اللہ پر ایمان۔ اللہ اور اس کے رسول کا کہاں مانو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اسی پر بھروسہ کرو۔ تو بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے، ایفرٹس لگانی چاہیے، لیکن بھروسہ اللہ پر۔ پھر آگے فرمایا،
तुम्हारी बाज़ बीवियाँ और बाज़ बच्चे तुम्हारे दुश्मन हैं, यानी ऐसी बीवियाँ या ऐसी औलादें जो अल्लाह की इताअत से रोक दे, ऐसे औलाद और बीवियाँ तुम्हारी दुश्मन हैं। उनसे होशियार रहो, ऐसा न हो कि उनमें तुम फंस कर अल्लाह और रसूल को भूल ही जाओ। तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए बड़ी आजमाइश है। अल्लाह माल और औलाद देकर देखता है हमें कि कौन शुक्र करता है और कौन नाशुक्री करता है। यह आजमाइश है, माल भी आजमाइश है और औलादें जो भी हैं हमारे पास वो भी आजमाइश है। और इस आजमाइश में पूरा उतरने में बड़ा अजर है। जहाँ तक तुम्हारे बस में हो अल्लाह से डरते रहो, अल्लाह के हुक्मों को सुनो और इताअत करो और अल्लाह की राह में खर्च करो। जो अपने नफ्स की बुखैली से, कंजूसी से बचा लिया गया, वही कामयाबी पाने वाला है। अगर तुम उसकी राह में कर्ज दोगे तो वो कई गुना करके तुम्हें वापस करेगा, वो ज़ाया नहीं जाएगा और तुम्हारे गुनाह भी बख्श देगा। वो बड़ा ही कदरदान है। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर हमारी अत-तगाबुन कंप्लीट हुई। अब सूरह अत-तलाक, ये 65 नंबर सूरह आती हैं। इसमें 2 रुकू हैं और 12 आयात आते हैं। अत-तलाक का मतलब तलाक, जो हम उर्दू में तलाक कहते हैं ना, डिवोर्स के लिए, वही है। इस सूरत में तलाक के मुतालिक कुछ अहकाम आए हुए हैं। इस मुनासिबत से इसका नाम अत-तलाक है। इस सूरत में तलाक के बारे में, इद्दत के बारे में और दूसरे भी इसके मुतालिक कुछ अहकाम आए हुए हैं। तो शुरू करते हैं। रुकू नंबर 1 है आयात नंबर 1 से लेके 7 तक, जिसमें तलाक और इद्दत के अहकाम आए हुए हैं। फरमाया, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमा दीजिए जब तुम औरतों को तलाक देना चाहो तो उस वक्त तलाक दो जिस वक्त से उनकी इद्दत शुरू होती है, यानी हैज़ के बाद बग़ैर हम बिस्तरी किए। और इद्दत का ठीक ठीक हिसाब लगाओ। इद्दत के दौरान उनको अपने घरों से ना निकालो। लेकिन अक्सर क्या होता है हमारे यहाँ, जब वो इद्दत में होती हैं तब उसे घर से बाहर किया जाता है, उसके मैके भेजा जाता है। तो ये मना किया गया है कि इद्दत के दौरान उसको घर से ना निकाला जाए। हाँ, अगर उसने कोई बेहयाई का काम किया है, जैसे ज़िना वगैरह किया है, या वो खुद चली जाए तो वो दूसरी बात है। अल्लाह के हदों से तजावुज़ न करो, हद से न बढ़ो। इद्दत ख़त्म होने से पहले चाहो तो भले तरीके से रोक लो या शरीफाना तरीके से जुदा कर दो। अगर सही में उसे अपने पास रखना है, तलाक नहीं देना है, सताना नहीं है, सताने के लिए उन्हें ना रोका जाए, फिर भले तरीके से रुखसत कर दो, तलाक दे दो। ऐसा ना हो कि धक्के मार के और गाली गलौज करके उसे घर से ही निकाल दे, इस तरह से नहीं, बल्कि शरीफाना तरीके से। दोनों सूरतों में 2 इंसाफ पसंद मर्दों को गवाह बना लो। अब जब इनकी जुदाई होगी, तलाक होगी, तो 2 मर्द हाजिर होना चाहिए, क्योंकि प्रूफ चाहिए ना कि तलाक हो गई है। तो यहाँ पर 2 मर्दों को गवाह बना लो। याद रखो, जो अल्लाह से डरते हुए काम करेगा, अल्लाह उसके लिए मुश्किलात से निकलने का कोई रास्ता पैदा कर देगा। अब ये होता है कि तलाक हो जाती हैं तो औरत ख़ास तौर से परेशान रहती है कि अब आगे मेरा क्या होगा। अल्लाह उससे अच्छा उसे कोई और शौहर देगा या उसके रिस्क में और फराखी देगा किसी न किसी ज़रिए से, तो अल्लाह पे भरोसा करें। इसीलिए आगे फरमाया कि उसे ऐसी राह से रिस्क देगा जिसका उसको गुमान तक न होगा, क्योंकि अल्लाह रज़्ज़ाक़ है ना। लेकिन एक याद रखें, एक हदीस के मुताबिक सबसे नापसंदीदा चीज़ अल्लाह के नज़दीक जो हलाल भी है वो है तलाक। तो बिना वजह तलाक न दो और न ही बिना वजह खुला मांगो।
بڑی بوڑھیوں یعنی جن کے حیض بند ہو گئے، مینوپاز ہو گیا ان کا، اور چھوٹی بچیوں یعنی جن کے ابھی تک حیض شروع نہیں ہوئے، ان کی عدت 3 مہینے ہیں، اور حمل والیوں کی عدت بچہ ہونے تک ہے۔ بچہ ہوتے ہی اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ عدت کے دوران طلاق والی عورت کو تنگ نہ کرو، اسے اپنے گھروں میں رہنے دو۔ حمل والی عورت کو اگر طلاق ہو چکی ہے تو ان پر بچے کی پیدائش تک خرچ کرتے رہو، کیونکہ وہ دودھ وغیرہ پلائے گی تو دودھ وغیرہ آنے کے لیے کچھ اچھی غذا لینی پڑتی ہے، تو اس کے لیے اس کو کچھ خرچ دو۔ اگر وہ دودھ پلائے تو انہیں دودھ پلانے کی مزدوری دو، کیونکہ وہ تمہارے ہی بچے کو پلا رہی ہے نا دودھ، تو خرچ دینے کی ذمہ داری حسب استطاعت ہے۔ یعنی جیسے وہ اگر غریب ہیں تو اس حساب سے وہ اتنا نہیں دے گا، لیکن امیر ہے تو اس حساب سے وہ تھوڑا زیادہ دے گا۔ پھر رکو نمبر 2 ہے، اور یہ لاسٹ رکو آتا ہے اس سورہ کا، آیات نمبر 8 سے لے کے 12 تک، جس میں نافرمان بستیوں کی تباہی کے بارے میں آتا ہے۔ فرمایا گیا کتنی ہی بستیاں تھیں اللہ کی نافرمانیاں کر کے ہلاک ہو چکی ہیں، تو آپ دیکھ رہے ہیں ان کی ہلاکت کیسے ہیں۔ ان کے قلعے وغیرہ جو اتنے بڑے بڑے محل تھے وہ کہاں ہیں، کھنڈرات بنے ہوئے ہیں، کچھ تو معلوم بھی نہیں، نام و نشان تک نہیں ہے۔ تم ایسا نہ کرو، تمہارے پاس قرآن بھی آیا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے ہیں۔ وہ کیوں تشریف لائے؟ تاکہ تمہیں کفر کے اندھیروں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں داخل کریں۔ شرک کے اندھیرے، کفر کے اندھیرے، اندھیرے کی اندھیرے، اس سے تم نکل کر ہدایت کی روشنی میں آؤ۔ ایمان والوں کے لیے جنت ہے، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے، بے شک۔ الحمدللہ، یہاں پر ہماری سورہ الطلاق کمپلیٹ ہو گئی۔ اب سورہ التحریم، یہ 66 نمبر سورہ آتی ہے، اس میں 2 رکوع ہیں اور 12 آیات آتے ہیں۔ التحریم کا مطلب ہے حرام کرنا یا حرام ٹھہرانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر شہد کا استعمال حرام اپنے اوپر کر دیا تھا، تو اسی واقعے کی طرف اس صورت میں اشارہ ہے، اسی لیے اس صورت کا نام التحریم ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا نا اپنے اوپر شہد کو، اسی وجہ سے۔ اس سورہ کا خلاصہ کرنے سے پہلے اس کا شان نزول دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت تھی کہ وہ عصر کی نماز کے بعد اپنے سارے بیویوں کے پاس ان کا حال پوچھنے چلے جاتے تھے، لیکن کچھ دن سے وہ ایک اپنی بیوی جو تھی زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا، ان کے گھر تھوڑا زیادہ ٹائم دینے لگے، تو عائشہ رضی اللہ عنہا اور حفصہ رضی اللہ عنہا کو اچھا نہیں لگا، تھوڑی حسد ہوئی، تو انہوں نے معلوم کیا کہ یہ زیادہ وقت وہاں پر کیوں لگاتے ہیں، تو پتہ چلا کہ وہ شہد دیتی ہیں، شہد پینے میں ان کو اتنا ٹائم لگ جاتا ہے۔ تو اب عائشہ رضی اللہ عنہا اور حفصہ رضی اللہ عنہا نے دونوں نے مل کے پلان کیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئیں گے تو ہم کہیں گے کہ آپ کے منہ سے تو مغافر کی بدبو آ رہی ہے۔ مغافر ایک قسم کا گوند جیسا ہوتا ہے اور اس کی بو ہوتی ہے، اسپیسیفک بو ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے بھی بدبو بالکل پسند نہیں تھی، سخت نفرت کرتے تھے وہ بدبو سے۔ تو اب یہ دونوں کہنے لگے تو ان کو وہم آنے لگا کہ سچ میں بدبو آ رہی ہوگی، اس لیے کہہ رہے ہیں۔ تو انہوں نے قسم کھائی کہ آئندہ میں زینب رضی اللہ عنہا کے گھر شہد نہیں پیوں گا، یہ بات کہی تھی۔ اب اس کے بارے میں اللہ نے وحی نازل کی کہ یہ جو دونوں باتیں کر رہے تھے وہ وحی کے ذریعے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیے۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ رضی اللہ عنہا کو یہ بات کہی تو وہ پوچھنے لگی یہ تمہیں کس نے بتایا، کیونکہ یہ جو بات تھی وہ ان دونوں کے درمیان ہی تھی، عائشہ رضی اللہ عنہا اور حفصہ رضی اللہ عنہا، تیسرا کوئی انوالو نہیں تھا، تو تعجب کرنے لگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس نے خبر دی جو ہر بات کا جاننے والا اور پوری طرح باخبر ہے، یعنی اللہ نے مجھے بتا دیا،
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ کچھ بحث نہیں کی، جسٹ ظاہری کچھ باتیں بتا دی اور ڈیٹس آل۔ اب یہ بیک گراؤنڈ یاد رکھیں تو انشاءاللہ یہ آیتیں سمجھ میں آئے گی آپ کو۔ بہرحال اس صورت میں یہ بتایا گیا ہے کہ حلال کو حرام ٹھہرانا یہ جائز نہیں ہے، اور بتایا گیا ہے کہ ایمان والوں پر لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ سے بچائیں۔ تو اب شروع کرتے ہیں۔ رکو نمبر 1 ہے، آیات نمبر 1 سے لے کے 7 تک، جس میں بتایا گیا ہے کہ حلال کو حرام نہ قرار دو۔ اس سورہ تحریم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فعل پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آ گئی، جس کا ذکر ہو رہا ہے، اور جو اب بھی میں نے بیک گراؤنڈ آپ کو بتائی، جو اگرچہ بیویوں کی دلداری کے لیے انہوں نے یہ کہا تھا، لیکن نبی ہونے کے باوجود بھی وہ کوئی بھی چیز حلال یا حرام اپنی طرف سے نہیں کر سکتے۔ آج ہمارے یہاں کئی لوگ ایسے ہیں جو حرام کو حلال اور حلال کو حرام کرتے ہیں، اور انہیں بالکل اللہ کا خوف نہیں ہوتا۔ جیسے فار ایگزامپل حرام چیز کیا ہے؟ حلالہ کرنا، لیکن اس کو اٹسیلف نام دیا ہے حلالہ، حلال کرنا، حالانکہ حدیثوں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حلالہ حرام ہے کرنا، لیکن ان لوگوں نے الٹا کر دیا بزنس کے خاطر۔ اسی طرح کچھ چیزیں حلال ہوتی ہیں لیکن وہ اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو مچھلی اس کو حلال کیے بغیر کھاتے نہیں ہیں، کہتے ہیں کہ اس کو حلال نہیں کیا جائے تو ہمارے لیے حرام ہو جاتی ہے، حالانکہ کلیئر ایویڈنسز ملتے ہیں کہ مچھلی جو ہے اس کو بغیر ذبح کیے کھا سکتے ہیں، ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی جیسے دوسرے جانوروں کو ہم ذبح کرتے ہیں۔ تو بالکل آپ دیکھیں گے کہ ہمارے امت مسلمہ میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو بالکل الٹے کام کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ جن چیزوں کو کہا جاتا ہے کرو تو بولتے نہیں کرو، اور نہیں کرو کرنے بولتے ہیں تو کرتے ہیں وہ چیز۔ اسی طرح سود لینا حرام ہے، لیکن کہتے ہیں اگر غیروں کے پاس سے لے رہے ہیں نا تو کوئی حرام نہیں ہے۔ اور کئی ایک چیزیں انہوں نے اپنی طرف سے گھڑی ہوئی ہیں جس کی ہمیں کلیئر ایویڈنس حدیثوں کے ذریعے اور قرآن کے ذریعے پتہ چلتی ہیں کہ کچھ چیزیں حرام ہے، لٹرلی حرام ہے، لیکن ان کو حلال کیے ہوئے ہیں، اور کچھ چیزیں حرام ہیں ان کو حلال کیے ہوئے ہیں۔ بہرحال چونکہ اللہ کا رسول تمام امت کے لیے نمونہ ہوتا ہے، اس لیے ان کو منع کیا گیا ہے کہ جو چیز حلال ہے وہ اپنے اوپر حرام نہ کرو، ورنہ امت کے اوپر یہ بہت ڈیفیکلٹی ہو جائے گی۔ ویسے بھی شہد کے کئی فائدے بتائے ہوئے، اور قرآن میں بھی آتا ہے کہ اس میں شفا ہے، تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر یہ حرام کر دیتے تو ہمارے لیے بھی وہ حرام ہو جاتی، اور پھر ہم اس کے فائدے نہیں اٹھا پاتے۔ اس لیے جائز نہیں کہ وہ کسی ادنا سے ادنا معاملے میں بھی کوئی ایسی بات کرے جو اللہ کے حدود کے خلاف ہو۔ آپ نے ان کے خاطر جائز شہد کو اپنے اوپر کیوں حرام کر لیا؟ آج ہمارے یہاں کچھ عورتیں ایبروز وغیرہ بناتی ہیں، پھر عبایا نہیں لیتی، کبھی مینی اور میڈی بھی پہنتی ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے، ایسا نہیں کریں، تو کہتی ہے نہیں، یہ تو فرض ہے ہمارا کہ ہمارے شوہر جو چاہتے ویسے ہم رہے، ان کو خوش کرے، یہ تو دین کا حصہ ہے۔ یہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ جس میں اللہ کی نافرمانی ہو اس میں بندے کی فرما برداری نہیں چلے گی، بھلے ہی وہ شوہر ہو یا والدین ہی کیوں نہ ہو۔ اور دیکھا جائے تو ایسے کئی باتیں وہ اپنے شوہر کی سنتی ہی نہیں، لیکن یہی اس کو مل گیا ہے بہانہ کہ دیکھیں ان کو خوش رکھنا ہے، دوسری چیزوں میں خوش نہیں رکھے گی لیکن حرام چیزوں میں خوش رکھنے کی کوشش کرتی ہیں وہ۔ بہرحال آگے ازواج مطہرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں پر بھی گرفت فرمائی گئی ہے، کیونکہ نبی کی جو بیویاں ہوتی ہیں وہ امت کے خواتین کے لیے نمونہ ہوتی ہیں، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہمارے لیے ایک نمونہ ہیں۔ اسی وجہ سے اگر وہ غلط کر رہی ہیں تو اس کے بارے میں بھی وارن کیا گیا، اور آگے وہی بات آئے گی جو میں نے آپ کو شان نزول میں بتائی تھی۔
پھر آگے فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، اس پر سخت دل بہت مضبوط فرشتے مقرر ہیں۔ اللہ انہیں جو بھی حکم دیتا ہے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اور وہ وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ تو صرف اپنی فکر نہیں کرو، صرف خود ہی نماز پڑھتے ہیں ہم، اور اگر بچے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں یا کوئی بھی دین کے احکام پہ عمل نہیں کر رہے تو ان کو بتاتے نہیں ہیں، ڈانٹتے نہیں ہیں، سمجھاتے نہیں ہیں۔ تو کہا گیا تمہارے ساتھ خود کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی بھی فکر کرو، اپنے ازواج کی بھی فکر کرو، ان کو بھی دین کی طرف لاؤ، صرف اکیلے اکیلے نہیں چلو اس راہ پر، بلکہ ان کو بھی دوزخ سے بچانے کی فکر کرو۔ اگر دنیا میں آگ کے قریب بھی اگر بچہ جاتا ہے تو والدین کیسے جھٹ سے اس کو کھینچ لیتے ہیں، یا کبھی کبھی چانٹا بھی لگا دیتے ہیں کہ وہاں قریب کیوں گئے، کیوں آگ میں ہاتھ ڈال رہے تھے۔ لیکن وہ آگ، وہ دوزخ جس کا یہاں پر کوئی کمپیریزن نہیں ہے اس دنیا میں، اس کی فکر نہیں کرتے، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ یہ ہے فویل اس کو جلانے کے لیے، جس پر بڑے سخت مزاج فرشتے مقرر ہیں، جو کسی بھی حال میں اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرتے، ایسے فرشتے ہیں ماں۔ پھر رکوع نمبر 2 ہے، آیات نمبر 8 سے لے کے 12 تک، اور اس سورے کا بھی، سورہ تحریم کا بھی، اور ایون 28ویں پارے کا یہ لاسٹ رکوع آتا ہے، جس میں خالص توبہ کے بارے میں کہا گیا ہے، اور 2 طرح کی بیویوں کی مثالیں بھی دی گئی ہیں۔ اس میں ایمان والوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کے حضور سچی توبہ کرو، خالص توبہ کرو۔ اگر خالص توبہ کرو گے تو توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے قصور کو معاف کر دے گا، تمہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ وہاں اللہ اپنے نبی کو اور اس کے ایمان والوں ساتھیوں کو بھی رسوا نہ کرے گا، کیونکہ اس دنیا میں بہت رسوا کر رہے تھے ان کو۔ ان کے آگے اور داہنی طرف نور دوڑتا ہوگا، اور وہ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اے ہمارے رب، ہمارے لیے ہمارا نور پورا کر اور ہمیں بخش دے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا گیا کہ کافروں اور منافقوں کے خلاف عملی یا زبانی جہاد جاری رکھے۔ ایک یاد رکھے کہ منافقوں کے ساتھ زبانی جہاد ہوا تھا، جنگیں نہیں ہوئی تھی، کافروں کے ساتھ جنگیں ہوئی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاد زبان سے بھی کیا جاتا ہے، جو ہمارے یہاں غلط مطلب لیتے ہیں کہ جہاد صرف اور صرف جنگ کا نام ہے۔ جہاد کا مطلب ہی ہوتا ہے جد و جہد۔ تو یہاں پر منافقوں کے بارے میں کہا گیا کہ ان کے خلاف جہاد کرو، یعنی زبانی جہاد، قرآن کے ذریعے، حدیثوں کے ذریعے۔ منکروں کو یاد رکھنا چاہیے کہ آخرت میں صرف عمل کام آئیں گے۔ تو آج انکاری سن لے کہ جو بھی عمل کر رہے ہیں وہ کام آئیں گے، اگر وہ شرک نہیں کرتے، کفر نہیں کرتے اور اچھے عمل کرتے ہیں تو وہ کام آنے والے ہیں۔ ورنہ کتنے بھی اچھے عمل کرے اور اللہ کو نہ مانے، اسلام کو نہ مانے، تو پھر کوئی فائدے کے نہیں ہے وہ کام۔ پھر فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی مثال سامنے ہیں۔ ان کے شوہر ان کے کچھ کام نہ آئے، یعنی نبی ہونے کے باوجود وہ اپنے بیویوں کو نہ بچا سکے، اللہ کی گرفت سے نہ بچا سکے۔ اور آج تم کہتے ہو مجھے یہ بچائے گا اور وہ بچائے گا۔ یہ تو نبی تھے جنہوں نے اپنے بیوی کو تک نہ بچایا، کیونکہ وہ بچا ہی نہیں سکتے اللہ کی پکڑ سے۔ اگر وہ اللہ اور رسول کے نافرمان ہیں تو کوئی نہیں بچا سکتا۔
ان کے بیویوں کے برعکس فرعون کی بیوی دیکھیں جو ایمان والی تھی، ان کی مثال سامنے رکھ کر صبر کرے کہ انہوں نے کس طرح صبر کیا تھا کہ فرعون لوگوں کو ستاتا تھا، سخت سے سخت تکلیفیں پہنچاتا تھا، مگر اس کی بیوی جنت میں جانے کی دعا کر رہی تھی، اور وہ جو دعا کر رہی تھی وہ بھی قرآن میں ہے۔ کیا دعا تھی وہ؟ رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے رب میرے لیے جنت میں اپنے پاس ایک گھر بنا۔ اس کے پاس حالانکہ محل تھا، بڑا محل، لیکن اس کو جنت میں اللہ کے قریب گھر چاہیے، اور اس نے کیا کہا؟ رب ابنی لی، یعنی اے اللہ تو میرے لیے بنا۔ اور جس گھر کو اللہ بنائے اس میں کوئی ڈیفیکٹ ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ، یہ بہت بہترین دعا ہے۔ ہمیں بھی یہ دعا بار بار کرنی چاہیے کہ اللہ تو ہمارے لیے تیرے قریب گھر بنا دے۔ آپ بھی مانگے دعا، رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، آمین۔ اور وہ فرعون سے نجات پانے کی دعا کرتی رہی۔ اس طرح دوسری ایک مثال بیان کی گئی ہے دوسری عورت کی، مریم بنت عمران۔ اس بندی نے، مریم بنت عمران نے اپنی عزت کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی روح پھونکی، اور اس نے اپنے رب کے کلمات اور کتابوں کی تصدیق کی، اور انہیں اپنے رب کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق بھی ملی۔ تو دیکھیں نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویاں جو اللہ کی نافرمان تھیں، اور یہ ان کے شوہر جو نبی تھے وہ بہت نیک و صالح تھے، تو وہ بھی ان کے کچھ کام نہ آئے، اپنی بیویوں کے کام نہیں آئے۔ اور یہاں پر دوسرا الٹا ایک برعکس اس کے کہ فرعون جو تھا وہ اللہ کا نافرمان تھا، لیکن بیوی اللہ کی فرما بردار بندی تھی، تو فرعون کی بیوی بھی فرعون کو نہیں بچا سکتی۔ اور اسی طرح مریم بنت عمران کی بھی مثال دی گئی ہے جو بہت ہی نیک عورت تھی، اپنی عزت کی حفاظت کی انہوں نے۔ الحمدللہ یہاں پر ہماری سورہ تحریم اور ساتھ ساتھ 28واں پارہ 28 جز کمپلیٹ ہو گیا۔ الحمدللہ رب العالمین۔